السلام علیکم جی، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہو ایم آئی۔ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں ایک کوز لے کے چلا ہوں، ایسی کوز لے کے چلا ہوں جو ہم مسلمانوں کی آئیڈینٹی کے اوپر بیس کرتی ہے، تو اس لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے، تو میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہو ایم آئی۔ تو چلیں آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی یونیک قسم کا ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام دوسرے مذاہب سے کیوں مختلف ہے، یا آپ ایسا کہہ لیں کہ اسلام آخر صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، ہمارے بہت ہی معزز علماء کرام اور بہت سے انٹیلیکچوئل جو لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، انہوں نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ تو میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں ایک فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر بات کروں گا، جو کہ ایک ہر عام اسٹوڈنٹ اس کے اوپر بات کر سکتا ہے، تاکہ ہم فیکٹس اور فگر کو سامنے رکھ کے ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آخر اسلام صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو چلیں جی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسلام کے اوپر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب آئے تھے ان کا کیا رول تھا، تاکہ ہم اسلام کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اسلام کو ان کے سامنے رکھ کے ہم اسلام کا ایک کمپیریزن کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی مونوتھیزم مومنٹ کی۔ مونوتھیزم کے متعلق بتا دوں میں، مونوتھیزم کا مطلب ہے صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، بس۔ تو مونوتھیزم مومنٹ جو تھی وہ جو قدیم مصر تھا وہاں میں سب سے پہلے سٹارٹ ہوئی، اور اس کو سٹارٹ کیا اخینیتن نے۔ جو اخینیتن تھا وہ جو اینشنٹ ایجپٹ تھا، یعنی کہ جو قدیم مصر تھا، اس کا ایک حکمران تھا، وہ تھا امین ہوٹپ۔ وہ امین ہوٹپ کا بیٹا تھا اور وہ 1353 میں 10واں فیرو بنا۔ جو امین ہوٹپ تھا اس کو سورج کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ سورج سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا جو سورج کی روشنی ہے یہ پوری انسانیت کے اوپر پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو اصل میں خدا ہونا چاہیے۔ اس وقت جو مصر تھا اس میں امون کی عبادت کی جاتی تھی، لوگ امون کی جو ورشپ کرتے تھے۔ تو امین ہوٹپ جو تھا وہ بالکل بھی اس کو لائک نہیں تھا کرتا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک ڈسک بنائی جو سورج کی شکل کی تھی، اور اس کا ایک مندر بنایا اور اس کو نام دے دیا اس نے ایٹن کا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرو، لیکن لوگوں نے اس کی بات کے اوپر اتنی توجہ نہ دی۔ تو جب امین ہوٹپ جو ہے وہ حکمران بنا، حکمران بننے کے فوراً بعد اس نے کیا کیا، جو سب سے بڑا جو ٹیمپل تھا اس نے ایٹن کا بنا دیا اور ایٹن کو سب سے اوپر رکھ دیا، اور لوگوں کو اس نے بائی فورسلی، یعنی کہ لوگوں کے اوپر اس نے زبردستی کی کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور باقی خداؤں کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر باقی خداؤں کی عبادت کرو گے تو وہ اللیگل ہوگی اور اس کے اوپر تم لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ امین ہوٹپ نے کیا کیا، امین ہوٹپ نے اپنی ایک فورس بنائی جس نے سارے کے سارے ٹیمپل تباہ کر دیے، ان کے جو پہلے خدا تھے وہ ان سب خداؤں کو تباہ کر دیا اس نے۔ امین ہوٹپ نے کیا کیا جی، لوگوں کو پنشمنٹ دینا شروع کر دی جس نے ایٹن کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی۔ تو جیسے ہی امین ہوٹپ جو ہے وہ مرا تو اس کے فوراً مرنے کے بعد جو اس کی مونوتھیزم موومنٹ تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ پھر دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا، اس نے جو امین ہوٹپ کی جو موومنٹ تھی اس کو انہوں نے بدعت قرار دے دیا۔ تو اس کے 200 سال بعد ایک اور مونوتھیزم موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اور وہ سٹارٹ ہوئی پرشیا میں، اور اس موومنٹ کو سٹارٹ کیا جو پرشیا کا فرسٹ سینچری کا پروفٹ تھا، وہ تھا زاراتھوسٹرا۔ جو زاراتھوسٹرا تھا اس نے اپنی ایک نئی موومنٹ سٹارٹ کی، کیونکہ زاراتھوسٹرا جو تھا وہ جو ایران کے پینتھیونز تھے ان کے خداؤں کی وہ بھی پہلے عبادت کرتا تھا، لیکن وہ ان سے کنونس نہیں تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ جو اوپر والی پہاڑی جو آبادی تھی وہاں پہ وہ پانی لینے کے لیے گیا، اور جب وہ پانی وہاں سے نکال رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئی ہے جو زمین پہ پڑ رہی ہے۔ تو وہ بجلی جو تھی، وہ لائٹ جو تھی، وہ اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس نے اس کو اپنا ایک ویژن سمجھ لیا۔ اس نے کہا شاید کہ میں نے کسی خدا کو پا لیا ہے، ایک نئے خدا کو جو بہت ہی حیرتناک ہے۔ تو وہ جیسے واپس گیا لوگوں کو جا کے بتانا اس نے شروع کیا کہ مجھے کس طرح ایک ویژن آیا ہے، میں ایک پروفٹ بن گیا ہوں، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو اس نے اپنے خدا کو نام دیا اہورا مزدا کا، یعنی کہ انٹیلیجنٹ گاڈ۔ تو اس نے اپنے کنسیپٹ پیش کیا، اس نے کنسیپٹ اپنے کیا پیش کیا، اس نے کہا جی اس کائنات کو بنانے والا
کوئی ایک خدا ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، سورج، چاند، ستارے، دن رات، یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے ریزوریکشن کی تھیوری پیش کر دی کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں بھی ہم لوگ جائیں گے۔ تو لوگ اس کی اس چیز سے زیادہ کنونس نہیں ہوئے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے آئیڈیاز کو موڈیفائی کیا، یعنی کہ اس نے اپنے جو اس کے آئیڈیاز تھے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا۔ اس نے کہا جی جو اہورا مزدا ہے اس کی دو اولادیں ہیں، ایک نیک روح ہے اور ایک بد روح ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوگی اور جو نیکی کی روح ہے وہ جیت جائے گی۔ تو جب اس نے اس طرح اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کیا تو پھر بھی لوگ اس سے کنونس نہیں ہوئے۔ تو اس کا جتنا بھی کریئر تھا زراتھوسٹرا کا، وہ بامشکل ہی کسی ایک شخص کو کنونس کر پایا، اور وہ بھی اس کا کوئی کزن تھا۔ تو اس طرح اس کی جو مونوتھیزم موومنٹ تھی وہ بھی کامیاب نہ ہوئی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جی ہم بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی۔ جو دوسری صدی تھی، دوسری صدی میں کرسچینٹی جو تھی وہ پورے رومن امپائر میں پھیل چکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ رومن امپائر کے جو لیڈرز تھے وہ بھی کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکے تھے۔ تو اس وقت جب کرسچینٹی بہت زیادہ پھیلتی گئی تو جو رومن امپائر تھا اس کا نام تھا ڈائوکلیشن، اس نے کرسچینٹی میں کنورٹ ہونے کو اس نے اللیگل قرار دے دیا۔ اس نے کہا کہ مزید کرسچینٹی میں کوئی کنورٹ نہیں ہوگا، اور اس نے 284 AD میں اس نے اپنے آپ کو ایک مشن دیا۔ اس نے مشن کیا دیا کہ میں کس طرح اس رومن امپائر کو کرسچینٹی سے پاک کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، جتنے بھی کرسچن تھے سب کو پکڑ کے اس نے مارنا شروع کر دیا، جو جتنے بھی کرسچن کے جو لیڈرز تھے ان کی گردنیں اڑانا شروع کر دی۔ اس نے چرچوں کو جلا دیا، ان کی جو کرسچنوں کی جو بکس تھیں ان کو جلا دیا اس نے، جو باقی جو کرسچن بچ گئے تھے ان کو اس نے وہاں سے نکال دیا۔ پھر ان کی 30 ایئر وار ہوئی، پھر ان کی 80 ایئر وار ہوئی، ان کی اتنی وارز ہوئی جس میں انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو ان کے اپنے لوگ تھے جو کرسچنز تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کچھ لوگ جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے مر گئے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان کی اتنی جنگیں ہوئیں آپس میں، اور صرف وہ ساری کی ساری جنگیں تھیں وہ مذہب کے نام کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں جی بیبلونین کی۔ 586 BC میں نوبوکڈنیزر جو تھا وہ بیبلونین کا کنگ تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اسرائیل کا جو کیپٹل تھا جیروزلم اس نے پورا کا پورا تباہ کر دیا۔ جو جیوز کے جو ٹیمپل تھے وہ سارے کے سارے اس نے تباہ کر دیے، اور جتنے بھی جیوز تھے ان کو پرسیکیوٹ کیا، اس نے ان کے اوپر ظلم سٹارٹ کر دیا، اور جو پڑھے لکھے یہودی تھے ان کو اس نے کیا کیا، اس نے کنٹری سے نکال دیا، اور ساتھ میں اس کی جو ملٹری تھی اس کو بھی اس نے نکال دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی اسلام کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ایسے سٹیپس لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موومنٹ کو دوسری موومنٹ سے ڈیفرنٹ بنا دیا۔ جو پہلا سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرے خداؤں کو ریجیکٹ کرو، یعنی کہ دوسرے خداؤں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کے آپ ایک خدا کی عبادت کر سکتے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کے متعلق کہا تو قریش والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جہاں 360 خدا موجود ہیں، جہاں پہ وہ ان کی عبادت ہو رہی ہے، تو ایک خدا کا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ دوسرے خداؤں کو آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، تو یہ ان کے لیے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ تھریٹ سیدھا قریش کی اکانومی کے اوپر تھا، کیونکہ قریش میں 360 خدا موجود تھے، اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر سال وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے عبادت کے لیے اور تجارت کے لیے، اور جو سب سے بڑی ان کی جو ٹریڈ تھی وہ یہی تھی۔ جو دوسرا سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ اور جو جیوز کا خدا تھا یہوہ اس کو اکٹھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا جو یہوہ ہے حقیقت میں وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی تھا جس نے حضرت موسیٰ کو انسٹرکشن دی کہ واپس مصر میں جاؤ اور اسرائیل کو آزاد کرو۔ وہ اللہ ہی تھا جس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، حضرت نوح اور ان کی فیملی کو بچا لیا سورہ نمبر 71 میں۔ پھر وہ اللہ ہی تھا جس نے فرشتے کو حضرت مریم کے پاس بھیجا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خبر تھی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45 میں۔ وہ اللہ ہی تھا جس نے توراہ اور زبور کو نازل کیا سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 اور 46 میں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے، اور یہ وہ کہتے بھی تھے کہ میں کوئی نیا میسج نہیں لے کے آیا جو تم لوگوں کے لیے مشکل ہے یا تم لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، میں وہی بات کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں نے کی۔ تو سورہ نمبر 3 آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا اور جو کچھ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل ہوا، ہم اس میں کوئی بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو یہ وہ میسج تھا جو کلیئر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دیا۔ وہاں کے جو کرسچن تھے اور جو جوز تھے جو ان کو ڈلیور کیا، وہ کلیئر کٹ میسج تھا۔ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھی نہ زور زبردستی کی، نہ کسی کو مجبور کیا، نہ کسی کے اوپر ظلم کیا، اور نہ مذہب کے نام کے اوپر کسی کے ساتھ جنگ کی اور کسی لوگوں کی گردنیں اتاری۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹریٹ فارورڈ کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری خدا کی طرف سے یہ دین ہے، چاہے تم اب اس کو مانو یا نہ مانو۔ اور پھر سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا تم لوگوں کو ان کی مرضیوں کے خلاف مجبور کرو گے؟ پھر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ان سے کہہ دو جو ایمان نہیں رکھتے، تمہارے لیے تمہارا مذہب، ہمارے لیے ہمارا مذہب۔ یعنی کہ اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی مذاہب کو اٹھا کے دیکھو گے جو اسلام سے پہلے تھے، انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ جب ان کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا یا ان کے دین سے وہ کنونس نہیں ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا تاکہ وہ کسی طرح ان کے مذاہب کو مان لیں۔ لیکن اسلام نے ایسا کہیں بھی نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پورے عرب میں اسلام جو ہے وہ پھیلتا گیا، کیونکہ اسلام ایک حقیقت کے اوپر بیس کرتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا سچا دین تھا، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹس کر کے لوگوں کو دکھایا، اس کے اوپر برداشت کر کے لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو بتایا کہ جو میرا خدا ہے وہ تم لوگوں کا خدا ہے۔ اس کی پریکٹیکل اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بن کے دکھایا، اور اس پریکٹس کو کنٹینیو کیا صحابہ اکرام نے۔ تو یہ کچھ فیکٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ، کیونکہ میرے پاس وہ والا نہ تو نالج ہے نہ علم ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ کی بیس کے اوپر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم فیکٹس اور فگر کے اوپر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، اگر اسلام مختلف ہے دوسرے مذاہب سے تو کیوں مختلف ہے۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس کے تھرو مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا لیکچر آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور بتائیں۔ تو اس لیکچر کو دیکھنے کے لیے شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔